ختم نہیں ہوگی، بلا عذر شرعی نکال رہی ہے اور جان بوجھ کے نکال رہی ہے تو گناہ گار جو ہے وہ ضرور ہوگی، جس کی توبہ اس کے اوپر لازم ہوگی، لیکن عدت ختم نہیں ہوگی۔ تو عدت کے احکام کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ عدت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اکثر جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر بڑی بوڑھیاں اپنی مرضی سے جو دل چاہے احکام جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ تم یہ کر سکتی ہو، یہ نہیں کر سکتی، یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ہم نے ایسا دیکھا ہے، ویسا دیکھا ہے۔ تو یہاں پر میں یہی عرض کروں گا کہ جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہ کسی عالم دین سے، مفتی اسلام سے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، لوگوں کی باتوں اور افواہوں پر جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے والی خواتین کو بھی جو ہے وہ اس بات کا درس دینا چاہیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہے وہ بتائیں، تو یہ آپ علماء پر ہی چھوڑ دیں اور وہ جو بتائیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ تو لہٰذا عدت کو سیریس لینا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا اس کا پورا کرنا چاہے طلاق کی صورت میں ہو چاہے وفات کی صورت میں ہو، یہ فرض ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ عدت شوہر کے گھر میں لازم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں تو 100% ہی سمجھیں کہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ عورت کو میکے والے اپنے گھر لے آتے ہیں، اور وفات کی صورت میں بھی کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عدت پوری کرنی ہے تو میکے آ کر پوری کرے۔ تو ایسا نہیں، عورت پر عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں لازم ہوتی ہے۔ اگر شوہر کا گھر اکیلا ہے جہاں عورت نہیں رہ سکتی تو وہ اپنے ساتھ اپنی کسی محرم خاتون کو جو ہے وہ بلا لے اور اسے اپنے ساتھ رکھ لے، یہ نہیں کہ یہ وہاں چلی جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ اکیلی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، حالانکہ اصولی طور پہ شوہر کو بھیج دینا چاہیے اگر بالفرض کوئی بھی گزارے کی اور صورت نہیں۔ جی، طلاق کی صورت میں یہی ہے کہ حکم ہے کہ اگر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ پردہ بالکل الگ سیپریشن نہیں ہو سکتی شوہر کے ساتھ، تو پھر شوہر کسی اور گھر میں جائے گا اور عورت جو ہے وہ عدت وہیں پر جو ہے وہ گزارے گی۔ اسی طرح وفات کی صورت میں بھی کہ اگر دیگر دیور یا دیگر افراد موجود ہیں اور کوئی خاتون موجود نہیں ہے تو کوئی خاتون یا کوئی محرم جو ہے وہ عورت کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں پر آ جائے، نہ یہ کہ عورت کو جو ہے وہ کسی اور جگہ بھیج دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عدت ٹوٹ جاتی ہے بیچ میں؟ کہتے ہیں عدت ٹوٹ گئی تو اب تو ہے ہی نہیں۔ عدت کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، جیسے ہم نے کہا عدت جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے، وہ اس ٹائم پیریڈ کے مکمل ہونے پر ہی ختم ہوگی، تو عدت ٹوٹتی کبھی نہیں ہے۔ ہاں، عدت کی پابندی پر اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اگر بلا عذر شرعی اس نے اس پابندی کو توڑا تو وہ گناہ گار ہوگی، اس کو اس کی توبہ لازم ہوگی، لیکن عدت بہرحال چل رہی ہے، وہ کنٹینیو ہے، وہ اپنے ٹائم پر ہی ختم ہوگی، اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک میسیج ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ پھپھو کا بیٹا ہے، اور جو ہماری دادی ہیں وہ ان کی نانی ہیں۔ جہاں رشتہ ہو رہا ہے تو وہ نانی نے اپنے نواسے کو دودھ بھی پلایا ہوا ہے، اور وہ نانی ان کی دادی بھی ہیں، تو رشتے میں کوئی مسئلہ یہاں پر؟ ہاں، جب یعنی ان کی نانی نے جو ہے وہ اسے دودھ پلا دیا تو اب وہ اس کا جو ہے وہ رضائی بیٹا ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہ ان کا ماموں جو ہے وہ رضائی ماموں جو ہے وہ ہو گیا، تو ان کا نکاح جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ دودھ جو ہے وہ 2.5 سال کی عمر کے اندر پلایا گیا۔ یہ ناظرین بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں لوگ اتنی سنجیدگی سے نہ شروع سے اس کو دیکھتے ہیں۔ دودھ پلانے کے حوالے سے حالانکہ علماء نے لکھا کہ خواتین کو چاہیے کہ اس معاملے میں احتیاط کریں۔ کسی کا ہی بچہ رو رہا ہے، کہا کہ اس کو اپنا دودھ پلا دیا، یا اپنے خاندان والے، اپنی فیملی والے افراد میں سے کسی کے گھر گیا، تو اس طرح کا معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اگر ہو جائے تو پھر وہ بتائیں، اس چیز کو بتائیں بھی۔ اب یہاں جو یہ سوال پوچھا گیا تو بظاہر کسی کو کفیل صاحب کہیں تو کہ یہ کیا بات ہوئی، بھی پھپھی کا وہ بیٹا ہے اور پھر اوپر تک، جی، لیکن یہ رشتہ رضاعت کا ویسے ہی حرام جیسے عام جی، نسب۔ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے نسب سے جو ہے وہ حرام ہے ویسے ہی رضاعت سے حرام ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے، کافی عرصے پرانی بات ہے کہ ایک شخص اسی طرح جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال کرنے آیا تھا، تو وہاں منگنی ہو چکی تھی، تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی حل بتائیں کہ ہم تو اسے چھوڑ نہیں سکتے جو ہے وہ، تو وہی ہے کہ والدین اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہیں دیتے، یا اسے جو ہے وہ اس معاملے کو اتنا سیریس جو ہے وہ نہیں لیتے، اور پھر بسا اوقات جب آگے یہ ہو نا کہ اب یہ رشتہ ختم کرنے کی صورت کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے یا خاندان میں بات خراب ہوگی، تو پھر خواتین بات تک بدلنے کو تیار ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یا یوں نہیں ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا۔
تو بہرحال اس معاملے میں خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ یہ حرام کا معاملہ ہے، آگے ان کی ساری نسل جو ہے وہ حرام ہوگی، گناہ کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بہن بھائی کے آپ آپس میں جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں، یا ماموں بھانجی کی جو ہے وہ شادی کر، جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر ہرگز نہ ہی جھوٹ بولا جائے، بالکل سچ بیان کیا جائے، اور وہی جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے، بیان کر دیا جائے، اور کبھی دودھ پلانا ہو تو پہلے ہی پوچھ لیا جائے کہ بھئی اب اس کا کہاں تک جو ہے وہ یہ مسئلے کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ خیال کرنا ہے، تو پہلے پوچھ لیں، ورنہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس بھئی جیسے بھائی بہن ہیں یہی حرام ہے، لیکن اب جیسے اب آپ یہ والا جو سوال تھا اس کے اندر کہاں سے رشتہ گھوم کر جو ہے وہ کہاں آ کر جو ہے وہ حرمت کا سبب بن رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھ لینا بے حد ضروری ہے۔ یعنی اوپر کی نانی دادی ان خواتین میں سے بھی کسی نے اگر پلایا ہوا ہے، اور جہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، خود اپنے طور پہ تو فیصلہ کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ ایک کا رشتہ حرام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب کا ہی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بھائی نے پیا تھا، اب جس نے نہیں بھی پیا ان کی فیملی بھی پوری وہ حرام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بطور خاص علماء سے پوچھ لیا جائے، جن کے اب یہ معاملہ ہو تو اس کی ضرور شرعی طور پر اس کا فتویٰ لیجیے، اپنے گھر پہ باقاعدہ شروع سے اویئرنیس ہو، اور یہ بتا دینا چاہیے کہ ان کا آپس میں رشتے کا شرعی طور پر یہ دودھ کے رشتے کے جو معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط بالکل وہ لازم ہے۔ اور کفیل صاحب جب ہم نے فرض علوم کورس کیا تھا تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے باقاعدہ ایسے آپ نے منگنی کی بات کی، وہ تو نکاح والی صورتیں ہیں یعنی بعد میں، لیکن پھر بھی مفتی صاحب کیا کریں گے، فتویٰ یہی دیں گے کہ اب جدا ہو جائیں، اب جدا ہو گئے پھر بھی بچے والے ہو جائیں پھر بھی یہی حکم ہوگا، بچے والے ہو جائیں پھر بھی یہی حکم ہوگا، تو جدائی ہی کروائی ان سے۔ تو ایسا نہیں کہ کل کوئی کہے کہ اب تو مجبوری ہے اور اب ہم تو بچے بھی ہیں اور یہ سلسلہ، تو یہ عذر ان معاملات میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع دے، اور جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو علم ہمیں سیکھنا ہے وہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی